بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھا کرو، غصہ دور ہو جائے گا۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہوتی ہے۔ جس گھر سے جانوروں اور چیونٹیوں اور پرندوں کو رزق ملتا ہے اس گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کر دو، اس سے خشکی اسی وقت غائب ہو جائے گی۔ کھانوں میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس کی پھٹکڑی سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ ٹھنڈے پانی کے نہانے سے جسم کے اندر خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ جویلری باکس میں اگر ایک چاک کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو جویلری کبھی بھی کالی نہیں ہوتی۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ خارش، کھجلی، دانت چنبل، برس وغیرہ۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل استعمال کریں۔ میتھی دانے کو ادرک کے ساتھ کھاؤ، جوڑوں کے درد میں آرام آ جائے گا۔ جو کھانا کھا کر ہاتھ دسترخوان سے صاف کرتے ہیں وہ رزق سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کرنے کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ روٹی یا پراٹھا بناتے وقت توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے رکھنا چاہیے۔ اگر عورت ناف میں لہسن رکھ کر سوئے گی تو کبھی اس پر موٹاپا نہیں آئے گا اور نہ ہی پیٹ پر چربی آئے گی۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہیں تو روزانہ اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اگر گھر میں نیم یا لیمن کا پودا ہو تو بہت سی بیماریاں گھر میں نہیں آتی، مچھر اور کیڑے مکوڑے بھی نہیں آتے۔ الو کو دیکھتے رہو، 90 سال تک نظر تیز رہے گی۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کے رکھ دیں اور صبح پی لیں، صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ پانی پینے کے 10 منٹ بعد پیشاب نہیں آتا تو یہ معدے کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگا دینے سے آپ کے دانت سفید ہو جائیں گے۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ پیشاب کی انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کرو۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں، خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ روزانہ رات کو نیم گرم بادام کے تیل سے آنکھوں کے گرد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مالش کرو، آنکھوں کے گرد حلقوں کے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ موٹی گردن والا بندہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کھلی آنکھ سے چھینک نہیں لے سکتے۔ مالٹا کھا لینے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی کے استعمال سے ہیضہ ہوتا ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ سینے میں جلن، پیٹ کے مروڑ کو دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھا گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسمانی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھوں پر اور کانوں میں اور ناک میں ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگانے سے کھجلی دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے قبل پانی میں نمک شامل کر لینے سے خارش نہیں ہوگی۔
پانی کے ساتھ اجوائن کھا لیا کرو، ہڈیوں پر گوشت کم نہیں ہوگا۔ جو لوگ روزانہ صبح اٹھ کر نہاتے ہیں اس سے ان کو کبھی بھی الرجی یا خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پیشاب کی انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کریں، نہار منہ کھیرا کھائیں، موٹاپا کم ہوگا۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے اور بکرے کا گوشت انسان کو طاقتور کرتا ہے۔ سبزی میں لوکی بے تحاشا طاقت دیتی ہے اور یہ سبزی ٹھنڈی بھی ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ مولی کا رس دھندلا پن، جالا، موتیا وغیرہ کو شفا دے کر نظر کو تیز کرتا ہے۔ جو زیادہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کی اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ مالٹے کھائیں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ آپ پر موٹاپا آ سکتا ہے۔ اسبگول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر یا کبھی کبھار ہی کھانا چاہیے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ جو دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی بھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سردی کے موسم میں جب بھی موقع ملے دھوپ میں بیٹھ جاؤ، یہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دو، چوہے خود بھاگ جائیں گے۔ بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگوں کی دماغ کی صلاحیتیں تیز ہوتی ہیں اور وہ بات کو جلدی سمجھتے ہیں۔ دبلے پتلے لوگوں کے لیے کیلے زیادہ کھانے چاہیے، اس سے وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ عورت ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہتی ہے تو اپنے غصے کو دبا کر رکھیں۔ زیادہ غصہ کرنے والے کے چہرے پر بڑھاپا جلدی نمودار ہونے لگتا ہے۔ اگر جسم پر جلن ہو رہی ہو تو مہندی کے پتوں کو پیس کر لگانے سے جلن میں آرام ملتا ہے۔ 70 سال والی عورت چہرے کی روز زیتون کے تیل سے مالش کیا کرے، 7 دن بعد چہرہ 17 سال جیسا نظر آئے گا۔ جو لوگ دماغ کے تیز ہوتے ہیں ان کی لکھائی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ ہاتھوں سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور وزن بھی کم رہتا ہے۔ جن افراد کے ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہوں تو وہ روزانہ صبح کے وقت 1 گلاس پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیمو نچوڑ کر پی لیا کریں۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے گی تو اس کے گھٹنوں میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ عورت مالٹے کا رس اور چقندر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، اس سے وہ جوان رہے گی۔ ہمیشہ خوراک ایسی کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہتر ہے۔ جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ ہری سبزیاں مثلاً مٹر، کھیرے اور پالک وغیرہ کھانے سے ڈپریشن دور کیا جاتا ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو یا لکوریا ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح کے وقت 8 یا 10 بادام کھا لیا کریں۔ بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو تو گھر میں کوئی بھی جانور پال لیں، بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے پھر غسل کر لیں۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھا لینے سے جسم کا درد دور ہوتا ہے۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کر دیں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا ہر مقصد کو کامیاب کروا دیتا ہے۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اجوائن استعمال کرنے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کلونجی کو پیس کر دودھ میں ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر اچھے صابن سے دھو لیں۔ چہرے کے سیاہ رنگ میں بھی نکھار آ جائے گا اور چہرہ کم عمر دکھائی دینے لگے گا۔ کم سنائی دیتا ہو یا نظر کمزور ہو، سرسوں کا تیل رات کو سوتے وقت ناک میں لگا دیں۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بچے کو شہد چٹاؤ، بچہ تندرست رہے گا۔
مٹی کی کٹوری میں بادام پیس کر پمپلز پر لگانے سے پمپلز اور ان کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ سردی کے موسم میں جب بھی موقع ملے دھوپ میں بیٹھ جاؤ، یہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔